کلپ نمبر 608۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 37 سے 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی حکم کی صورت میں اتارا، یعنی جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ عز و جل کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام حکم رکھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ عز و جل کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، نہ کہ فرشتے، جبکہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو کثیر عورتوں سے نکاح نہ کرتے بلکہ عورتوں سے اعراض کر کے زہد کی حالت میں زندگی گزارتے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان میں سے اکثر کی کثیر بیویاں اور اولاد تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 300 بیویاں اور 700 باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں۔ جب بیویوں کی اتنی کثیر تعداد کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی وجہ سے ان کی نبوت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ تیسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پھر ہم ان سے جو معجزہ طلب کریں تو وہ انہیں دکھانا چاہیے تھا، لہٰذا جب معاملہ اس کے برخلاف نظر آیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا دینا ہی کافی ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ چوتھا اعتراض، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن جب وہ عذاب مؤخر ہوا اور اس کی کوئی نشانی کفار کو نظر نہ آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے کہنے لگے
اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہونا اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کے لیے فتح و نصرت کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ نے معین اوقات کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، اور ہر نئے ہونے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہٰذا مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ نیا کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کذب کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟